سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف خود ساختہ جلا وطنی اور طویل بیماری سے نمردہ آزما رہنے کے بعد گزشتہ روز دبئی میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمر 79 برس تھی اور انہیں پروٹوکول میں ان کی میت کو پاکستان لایا جائے گا، خصوصی طیارہ پاکستان سے بھیجا جائے گا اور انہیں کراچی میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ اگر بات کریں ان کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے عروج و زوال پر بات کریں تو سابق صدر پرویز مشرف کے زوال کا آغاز تو اس وقت کے پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی برطرفی کے بعد ان کی عدلیہ سے محاذ آرائی کی شکل میں شروع ہوا، مگر بعد میں فوج اور امریکہ کی طرف سے ان کی حمایت کا خاتمہ اور سیاسی میدان میں ان کی تنہائی اقتدار پر ان کی گرفت بتدریج ختم ہونے کا سبب ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ مشرف کا اقتدار سے نکلنا ہی ان کے زوال کا عروج تھا، لیکن عملی طور پر پرویز مشرف کا زوال ان کی سیاست میں دوبارہ آمد کی کوشش، آئین سے غداری اور مقدمے میں جلا وطنی سے بھی جڑا ہوا تھا۔ وہ شخص جس پر اقتدار کی دیوی 8 سال تک مہربان رہی اور جس کی آنکھ کے اشاروں سے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے تھے، اس نے غداری کے مقدمے سے بچنے کے لیے جلا وطنی اور موذی مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری۔ اکتوبر 1999 سے سال 2006 تک پرویز مشرف اپنے اقتدار اور شہرت کے مکمل عروج پر تھے۔ دہشت گردی کی جنگ میں مصروف امریکہ ان کی پشت پناہی پر تھا، فوج پر ان کی گرفت مضبوط تھی اور یہ وہ دور تھا جس میں بظاہر ملک میں کوئی پتا بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تھا۔ مشہور ہے کہ دنیا بھر میں غیر جمہوری یا چور راستوں سے اقتدار میں آئے حکمرانوں کی آنکھوں پر پٹی عین اس کے اقتدار کے عروج پر ہی بندھنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کے افراد پر انحصار کرتے رہے اور وہی ان کی تباہی کے راستے پر دھکیلتے رہے۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پرویز مشرف کے اپنے منتخب کردہ وزیر اعظم شوکت عزیز کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر سٹیل مل کی نجکاری کے خلاف فیصلہ دینے کا غصہ تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم چیف جسٹس کے از خود نوٹس کا شکار تھے اور سب سے اہم بات یہ کہ مشرف کی آنکھیں اور کان یعنی خفیہ ادارے چیف جسٹس کے لاپتہ افراد کے بارے میں نوٹسز سے تنگ تھے۔ ایک ایک کر کے سب نے جنرل مشرف کے ذہن سازی میں کردار ادا کیا اور سال 2006 کے آخر میں افتخار محمد چودھری کو ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا، مگر ایک خفیہ ادارے نے رپورٹ دی کہ چیف جسٹس کو ہٹائے جانے کی صورت میں اس وقت ان کے بعد سینئر ترین جج رانا بھگوان داس، ایک اصول پرست جج کی موجودگی میں ان سے کسی قسم کے تعاون کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ پرویز مشرف ایک آزاد خیال اور لبرل جنرل تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد وہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں تھے۔ کارگل جنگ چھیڑنے کا الزام بھی ابھی عائد ہی ہوتا تھا، مگر سارک سربراہ کانفرنس میں مشرف نے خود آگے بڑھ کر وقت کے انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ہاتھ ملایا اور انہیں مذاکرات کی دعوت بھی دے دی۔ فوج کے بعد پرویز مشرف کا سب سے زیادہ انحصار امریکہ پر تھا۔ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے لیے خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ مشرف نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی افراد کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنے جیسے امور کا بھی کھل کر اعتراف کر رکھا تھا۔ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان واپس آئیں تو ان کی استقبالیہ ریلی پر ہونے والے خودکش دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے بعد بے نظیر نے کونڈالیزا رائس کو فون کر کے بتا دیا کہ ان کی اس طرف سے ڈیل ختم ہے۔ بے نظیر کو شک تھا کہ کراچی میں ان پر حملہ دراصل پرویز مشرف کی ہی کارروائی ہے۔ 18 اگست کو پرویز مشرف نے دن تقریباً 2 بجے ایک طویل خطاب کے اختتامی حصے میں اپنے استعفے کا اعلان کیا اور گارڈ آف آنر لے کر ایوان صدر سے رخصت ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد بیرون ملک خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ پاکستان میں انہوں نے اپنے اقتدار کو مستحکم رکھنے کے لیے مسلم لیگ کاف کی حکومت قائم کی، جو وقت پڑنے پر مٹی کا گھروندا ثابت ہوئی۔ عدلیہ سے جنگ ان کی شکست کا اہم جز تھا، مگر عوامی طور پر ان کے اقتدار سے نفرت اور مذہبی طبقات کی طرف سے ان کی روشن خیالی، اعتدال پسندی جیسے نظریات کو مسترد کرنا سب نے ان کی اقتدار کی رخصتی اور فوج سے ان کے تعلق کو توڑنے میں مدد کی۔ یہ سب وجوہات ہی ان کے زوال کی اصل وجہ ثابت ہوئیں۔ جس طرح انہوں نے 2006 تک اقتدار کے بھرپور مزے لوٹے، بالکل اسی طرح وہ آخر تک بدترین زوال کا شکار بھی رہے، لیکن کبھی اپنی زبان سے شکست تسلیم نہ کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بظاہر ان کے دور میں بہت سارے نشیب و فراز تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف ہی واحد ایسے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے کرپٹ لوگوں کو NRO1 دیا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو لوگوں کو ان کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے۔